बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मीरो के कहानी के एपिसोड नंबर 29 में आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज का भी स्टोरी आप लोग को पसंद आएगा। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने छोड़ा कि बला यानी कुकू और गिसिदुक तिलसुम याद करने के बाद सुबह वो सो गया। तो चुनांचा वो सुबह सो गया तो धूप निकलने तक वो उठा नहीं, क्योंकि वो रात को सोया नहीं। दोनों ने गपशप लगा के मस्ती किया तो उसको नींद नहीं आया था। जब सुबह लेट उठा तो उसने सुना कि उसका माँ उसको ज़ोरदार आवाज़ से उसको बुला रहा है। तो चुनांचा वो माँ का आवाज़ सुन के फ़ौरन उठ गया और बचे कुचे सामानों को, खानों को और दस्तरख्वानों को, क्योंकि वो सुबह दस्तरख्वान के साथ उधर ही सो गया था। तो चुनांचा उन्होंने जल्दी जल्दी खाना वगैरह को लेकर अपने माँ को दिया, लेकिन उसका माँ उसके साथ बहुत नाराज़ था। तो चुनांचा उन्होंने अपने माँ को दिलासा देके, तसल्ली देके उसका थोड़ा नाराज़गी को कम किया। और वापस जब इधर आया तो देखा कि उसका दोस्त यानी गिसिदुक अभी तक नींद में है। तो उसने उसको जल्दी से उठाया और दोनों ने नाश्ता वगैरह खाने के बाद तो गिसिदुक उसके साथ बैठ गया और दोनों ने आपस में मिल के नाश्ता खाना शुरू किया। नाज़रीन, जब नाश्ता करने लगे तो गिसिदुक ने अपने दोस्ती की खातिर को बढ़ाने के लिए उसको अपने हाथ से कुछ खाना खिलाने लगा। तो ये नया अदा सुन के और देख के गिसिदुक का तो बड़ा ज़्यादा खुश हो गया। तो चुनांचा उसने उसको बोला था कि मैं आज थोड़ा लेट से उठ गया, इसके लिए मैं दूर शिकार में नहीं जा सकता हूँ। चुनांचा मैं अभी शाम से यही अपना आसपास के जंगल में शिकार के लिए जाऊँगा और तुमको भी साथ लेके जाऊँगा ताकि तुम भी जंगल का नज़ारा कर सकें। तो चुनांचा नाज़रीन, जब गिसिदुक ने पहली बार बलह के साथ ऐसा दोस्ती के साथ उसको लेके जाने के लिए ये बात सुन गया तो उसका दिल खुश हो गया। चुनांचा क्योंकि बलह भी ये सोचता था कि अभी उसको मैंने कुछ तुलसुम वगैरह पढ़ाया तो उसको अभी कुछ तरीका भी मालूम है ताकि वो हमारे साथ जंगल में शिकार खेल के हमारा रवैये को मालूम कर सकें और देख लें। तो इसके लिए नाज़रीन बलह भी खुश हो गया। तो चुनांचा शाम का टाइम हो गया तो दोनों अपने सफ़र के लिए निकल गया। निकलने के बाद नाज़रीन वो थोड़ी ही रास्ता में गया तो गिसिदुक बहुत दिन से घर में बैठने के वजह से उसका पाँव ने उसको जवाब दिया और वो नहीं चल सकता था। तो नाज़रीन, जब बला ने इसको ये हालत देख लिया तो उसने अपने तिलसुमाती हाजरात करके दो बड़े शेरों को लाया ताकि वो लोग सवारी कर सकें। तो चुनांचा नाज़रीन गिसिदुक ने बोला कि मेरे को शेर में सवारी करने में बहुत डर लगता है। तो चुनांचा मैं शेर में सवारी नहीं करूँगा, लिहाजा मेरे लिए मेरा जो ऊँट है वही ऊँट को हाज़िर करें। तो नाज़रीन उन्होंने शेरों को बोला कि तुम लोग वापस जाएं। तो चुनांचा शेर वापस गए। तो उसने गिसिदुक को अपने कंधे में बिठा के थोड़ी देर में थोड़ा जगह जाने के बाद उसने बोला कि मैं अभी दरख्तों को हुक्म देगा कि आपका ऊँट किधर है। तो नाज़रीन उसने देखा कि एक जकड़ की शक्ल में पूरा दरख्त पाँव हो गया और चलने लगा और तुरंत उसके सामने आके उसके साथ बात करने लग गए। नाज़रीन ये किस्सा बोलता है कि तुलसुमी तरह से उन्होंने दरख्तों को बोला कि मेरे महबूब का ऊँट किधर बंद किया हुआ है, कौन सा दरख्त ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, लिहाजा सब दरख्तों को बोल दें कि मेरे महबूब का ऊँट को उसके सवारी के लिए उधर से लेके जल्दी इधर आ जाएं। तो चुनांचा नाज़रीन सब दरख्त गिसिदुक ने देखा कि हवा की तरफ जकड़ और बारिश की नमूना वो लोग उड़ गए और एक दूसरे के साथ ऐसा लपक गए कि वो देखते ही देखते हैरान हो गया और पलक झपकते ही उसके सामने उसका ऊँट हाज़िर हो गया। तो चुनांचा नाज़रीन उसने दरख्तों को हुक्म दिया कि तुम लोग अपने जगह में वापस चले जाएं। तो नाज़रीन दरख्त अपने वापस जगह में गए और बलह ने गिसिदुक को उठा के उसके ऊँट में सवार किया और दोनों अपने सफ़र में गामज़न हो गए। नाज़रीन इसके बाद उसका ऊँट लाया और ऊँट में सवार हो गया। वो दोनों रास्ता पकड़ के रास्ता में जाने लगा तो रास्ते में बहुत जंगली जानवरों को देख के वो लोग हैरान हो गए कि वहाँ वो लोग अपने तरह तरह के कैदबंद में रखे हुए थे और वो अपने इसके हुक्म के बगैर हिल भी नहीं सकते थे। जब रास्ते में वो बहुत दूर गए तो नाज़रीन वो एक पहाड़ी दो पाटा रास्ता के अंदर दाखिल हो गया कि जिसको हम लोग मकामी ज़ुबान में शम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो नीचे जो पहाड़ी बबल स्टोन होते हैं जिसको मकामी ज़ुबान में हम लोग सिख बोलते हैं, वो सिखों के रास्ते से ऐसा चलने लगे
تو آگے گئے تو دیکھے کہ اس کے سائڈ میں بہت گھنے اور بڑے تناور درخت ہیں اور ایسے جھنڈ میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسا کہ کوئی بال وغیرہ ایک دوسرے سے الجھے ایسا، اور ہر درخت کے اوپر ایک ایک سانپ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو غور غور سے وہ لوگ کو دیکھ رہا ہے، اور دم سے انہی سانپوں نے پورے درخت کو ایسا لپیٹا ہوا ہے، اور وہی درختوں سے نیچے اس کا عرق ٹپک رہا ہے، اور اس کا عرق کا رنگ اکیلا اکیلا یعنی ہے، الگ الگ رنگ ہے اس کا، مطلب کوئی عرق کا رنگ سرخ ہے، کوئی کا سفید ہے، کوئی کا کالا ہے، اور کوئی کا مطلب دوسرا کلر ہے، سبز ہے، اور اس کے نیچے پانی بھی بہتا ہے، اور پانی کے اندر وہ جو عرق ٹپک رہے ہیں اس کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں۔ ناظرین، جب وہ لوگ آگے گئے تو آگے کیا کہ وہ لوگوں نے راستہ عبور کیا تو آگے گیا، آگے ایک بڑا کھلا میدان مل گیا کہ وہ میدان کے اندر بہت طرح طرح کے نمونے درخت اور جھاڑ اور بشش لگے ہوئے تھے کہ وہ ثمرہ دار تھے، اور اس سے آگے جب وہ لوگ درختوں کا ایریا خلاص ہو گیا تو وہاں بہت بڑے کھجور کے خطرناک اور لمبے تناور درخت تھے کہ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنے لمبے کیسے ہیں، اور وہ ہر ایک کھجور کے درخت کے اوپر ایک ادھر کیا نام ہے، ایک لیلک بریسٹڈ رولر برڈ، ایک پرندہ ہوتا ہے جو کہ اس کا اردو نام میرے کو آتا نہیں ہے، اس کا پکچر یہی ہے، اس کو انگلش میں لیلک بریسٹڈ برڈ بولتے ہیں، رولر برڈ بولتے ہیں۔ اس نمونہ پرندہ جس کو ہم لوگ مقامی زبان میں کانگشک بولتے ہیں، یہی لیلک بریسٹڈ رولر برڈ ہر ایک جھاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، آگے وہ لوگ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت انگور، انار اور ناشپتی، خوبانی اور بہت طرح طرح کے اس کے اندر مطلب ثمرہ دار پھل ہیں۔ ناظرین، جب وہ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے اپنا اونٹ کو ایک انار کے جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا اور دونوں نیچے اتر گئے، اور وہ لوگ پیدل میں باغات کے اندر سیل و سواد کرنے لگے، یعنی وہاں گھومنے لگے۔ تو انہوں نے ادھر کا ہوا دیکھا، لیکن ادھر کا خوبصورت میوے دار پلوں اور درختوں کو دیکھا، اور آگے گیا کہ وہاں وہ لوگوں نے دیکھا کہ گسدک نے دیکھا کہ وہاں غلہ کے باغات ہیں اور سجے ہوئے ہیں، اور بکریوں کے لیے لوسن وغیرہ کے گھاس بھی ہیں جو کہ بہت خوشبودار اور پھولدار ہیں۔ وہی گھاسوں کے آزو بازو میں وہاں انہوں نے دیکھے کہ چڑیا وغیرہ اور دوسرے بلبل وغیرہ کے دوسرے پرندے ہیں کہ ادھر اچھے چہچہا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو جیسا بات کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بول رہے ہیں کہ جلدی اپنے کھانے کے تلاش کریں کہ ابھی رات ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ناظرین، وہی ہوپ اور ہراس نے گسدک کو بہت متاثر کیا، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہی چیزوں کو میں دیکھ کے ہر ایک چیز ہے ہمارا جیسا قیدی ہے اور اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اور ہر چیز کو جب وہ غور سے دیکھنے لگا تو وہی چیز اس کو شاید اس کو دل کے اندر سوال جواب کرنے لگا کہ ہم بھی تمہارے طرح آزاد نہیں ہیں، یہی طلسم سے بندھے ہوئے ہیں، کاش کہ ہم لوگ بھی آزاد ہوتے اور اپنا مرضی سے جھومتے اور اپنا مرضی سے ہلتے، چاہے پرندے ہوتے ناظرین، چاہے درخت ہوتے، چاہے جھاڑ وغیرہ ہوتے، کوئی بھی چیز ہوتے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی دیکھ لیا اور ایسا محسوس کیا کہ اس کو شاید ایسا نمونہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح قید ہیں اور آزاد نہیں ہیں، اور وہی دل میں وہ سوچنے لگا۔ ناظرین، اس کے آگے کیا ہو گیا کہ وہ دونوں جو غلہ کے باغات کے اندر سیل اور سواد کر رہے تھے، یعنی گھوم رہے تھے، تو انہی جگہ میں گسدک نے بلا سے فرمائش کیا کہ آج میرے کو یہ جو غلہ کے موسمی چڑیا ہوتے ہیں جس کو مقامی زبان میں دروچ بولتے ہیں، تو یہی غلہ کے موسمی چڑیوں کی گوشت میرے کو چاہیے کہ آج میرے لیے کھانا پکائیں۔ تو ناظرین، بلا اس کے لیے خوش ہو گیا اور کہکے لگانے لگا کہ یہ تو مشکل کام نہیں ہے، ابھی میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے طلسم سے ایک بڑا جال نکالا اور ادھر وہاں رکھ لیا، اور فوراً چڑیوں کو پکڑنے کے لیے وہ ادھر مشغول ہو گیا۔ تو ناظرین، دوسری طرف گسدک کو تھوڑا موقع ملا تو وہ پیچھے گیا، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ انار کے بہت بڑے دانے ہیں۔
تو چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ تلسیم جو کہ سیکھا تھا اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اس نے کھجور کے ٹہنیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گلیریوں کو اپنے تلسوم سے حکم دیا کہ وہ نیچے آئیں، تو اس کے حکم سے وہ پورے گلیری نیچے آ گئے اور گلیریوں کو حکم دیا کہ انار کے درخت کے اوپر چڑھیں اور اس کے لیے انار کاٹیں۔ تو چنانچہ ناظرین گلیریاں فوراً اٹھ گئیں اور اس کے لیے انار کاٹ کے نیچے لائے اور اس کو حکم دیا کہ انار کو کھا لیں، تو انہوں نے اناروں کو چمڑے کے ساتھ کھا لیے اور پھر انہوں نے اس کو آزاد کر کے واپس بلا لیا کہ تم لوگ اپنے واپس جگہ میں چلے جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین گلیری اپنے واپس جگہ میں گئے تو ابھی گھسیدک کو بھی یقین آ گیا کہ میرا بھی تلسوم کام کرنے لگا ہے، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ وہ خوش ہو گیا۔ تو اسی دوران چنانچہ بلح نے بھی شکار کر کے جنگلی موسمی چڑیوں کو لائے اور اس کے لیے بولا کہ اس کو کوئلے میں کباب بنا کے اس کو دیں۔ تو چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اس کو اپنے تلسم سے صاف کر کے کباب بنایا اور ریڈی کر کے اس کو بولا کہ آج میں اپنے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گی کہ وہ بہت ناراض ہے، چنانچہ تم اکیلا اپنے یہی کھانے کو کھائیں اور خوش ہو جائیں۔ ناظرین اس کھانے کے بات میں جب سن کے تو گھسیدک زیادہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو بلح کے بدبو سے اتنا یہ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو چنانچہ ناظرین مغرب ہو گیا، مغرب کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو دوبارہ بلایا اور اونٹ میں سوار ہو گئے۔ تو چنانچہ وہ اپنے محل میں پہنچ گئے اور محل میں پہنچنے کے بعد ناظرین انہوں نے کیا کہ وہ تو اپنے ماں کے ساتھ گیا اس کو راضی کرنے اور کھانا دینے کے لیے۔ تو چنانچہ کوکو اپنے ماں کے ساتھ گیا اور اس کو کھانا دینے کے لیے، تو ادھر ہی گھسیدک اپنے ساتھ بیٹھ کے اکیلا کھانے لگا اور وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا کہ اس کا اونٹ بھی تلسم سے آزاد ہو گیا تھا اور وہ ابھی اس کے محل کے آزو بازو کے درختوں سے اس کو چر رہا ہے اور ادھر کھا رہا ہے۔ ناظرین وہ دیکھ کے وہ یہی ابھی فکر اور گمان کر رہا تھا کہ آج میرا شاید یہ محل کے اندر میرا آخری رات ہو جائے گا، کیونکہ کل میرے کو پورا تلسم یاد ہے اور میں اس سے آزاد ہو کے چلا جاؤں گا اور میرا بھائی بھی وہاں سے گھوڑا لے کے آئے گا، اور اس سے اچھا بات یہ ہے کہ بلا شکار کے لیے لیٹ ہو گیا تھا اور اس نے خود فرمائش کیا کہ میں کل شکار کے لیے جاؤں گا تو میرے کو ایک دوست ملنا چاہیے، بہت دیر سے وہ میرے سے گلہ کر رہا ہے کہ تم میرا ملنے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے میں اس کا ملنے کے لیے جاؤں گا اور 1-2 دن وہاں رکوں گا، لہٰذا میرے کو ادھر اچھا موقع ملے گا کہ میں اس حرامی کے جگہ سے نکل کے آزاد ہو جاؤں اور چلا جاؤں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو جائے گا، وہ آزاد ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا کل کے قسط میں۔ آج ہم لوگ ادھر کرتے ہیں اختتام قصے کو۔ ڈیلی ہم سفر کو ادھر سے دیں اجازت۔ قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی اور قصوں کو ڈھونڈنے والا تھا نصیر عاقل رین۔ ناظرین زندگی رہے گی تو سفر رہے گی، سفر کے ساتھ کہانیاں جڑیں گے، جو کہ کہانیاں مورل ہوتے ہیں اور زندگی میں کام آتے ہیں، لہٰذا آج ہم لوگ کو دیں اجازت۔ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔